اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تمام محترم سامعین و تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کا کوئی جبر نہیں رکھا تھا، تو اسلام میں بھی کوئی جبر نہیں ہے، اور کسی نبی کے یہاں بھی کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر زبردستی ہوتی تو میں مثالاً آپ سے کہوں کہ جس جناب موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ عصا انہوں نے پھینکا ہے، قرآن مجید بلکہ تمام لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، کہ جناب موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اجگر جسے آپ کہیں۔ یہ جو اژدہا بنا یا اجگر بن گیا جناب موسیٰ کا عصا، اور اس نے فرعون ڈر گیا تھا، اور وہ تھا سب تھا، تو فرعون کی ایک ٹانگ بھی کھا سکتا تھا، اس میں کون سی مشکل بات تھی، اس کا سر نگل لیتا۔ تو جناب موسیٰ کا یہ اپروچ ہی نہیں تھا، اور کسی نبی کا یہ اپروچ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی زبردستی کرے۔ یہ ایک عام اصول ہے جسے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہم دنیا والوں کے اعتبار سے نہ سوچیں کہ وہاں دولت و بیت المال و پراپرٹی اس کے لیے لڑائی ہوتی رہتی ہے، بلکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو کچھ کسی پرنسپل کو لاتے ہیں جو دنیا کے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے اس پرنسپل کو کہ بلا وجہ کی کانفلکٹ نہیں ہونی چاہیے، بلا وجہ کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جہاں جہاں بھی ٹکراؤ ہونے کے چانسز تھے، اگر مدینے میں تھا تو مدینے سے مائیگریٹ کر کے مکے آ گئے، اگر مکے میں یہ خطرہ پیدا ہوا تو وہاں سے بڑھ کے آگے آ گئے، راستے میں حر کا لشکر ملا، آپ نے کہا چلو میں واپس چلا جاؤں گا، اس ٹکراؤ کو اوائڈ کیا۔ جہاں پہنچے تو یہ بھی نہیں کہ بھئی دوسرے کی زمین پہ انہوں نے قیام کر لیا اور ٹک گئے ہیں تو اسی کو اعتراض ہو جس کی زمین ہے کہ 200-250 آدمی ٹکے ہوئے ہیں یہاں تو زمین خریدی۔ یہ سب ہوا جب دشمنوں نے زبردستی کی، یعنی آپ کے جو مخالف ہے گورنمنٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ وہ لوگ سب زیادتی کرنا چاہتے تھے کہ تم دریا کے کنارے نہ رہو، تم دریا سے دور جا کر کے اپنا خیمہ لگاؤ، تو یہاں بھی لڑنے کے لیے کافی وجہ تھی کہ ہماری ہی تو زمین ہے، ہم ہی نے تو خریدی ہے، مگر آپ نے اس بات کو بھی الاؤ کیا اور یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں دریا سے ہم دور پر خیمہ لگا لیں گے۔ پانی بند کر دیا گیا، پانی پر بھی لڑائی ہو سکتی تھی میں کہتا ہوں، مگر آپ نے پانی پر جنگ نہیں کی۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر پانی پر جنگ ہوتی تو چاہے جتنی جینوئن لڑائی کیوں ہوتی، اسلام کے پرنسپل پر نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی ایک مادی چیز اس کے اندر آ گئی تھی، ایک میٹیریل چیز آ گئی تھی جو سامنے ہمارے رکھی ہے۔ تو امام حسین کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، یہ سب کربلا میں ہیں، ان کی تعداد 200-250 سے کے قریب ہے جو لوگ ہیں، اور پھر جانور ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، جیسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ سب لوگ ہیں۔ تو ان کو پیاسے رہنے کی کیا تکلیف ہوئی ہوگی؟ تو اچانک ٹالرنس ان کا 9 محرم کو جب حملہ ہوا ہے اچانک، اور شام کے وقت ان لوگوں نے حملہ کر دیا، تو آپ نے ان سے ایک رات کی مہلت مانگی کہ بھئی ایک رات کے لیے سیز فائر کر دو، نہیں لڑو، کل دن میں جو کوئی لڑائی ہونا ہوگی وہ دن میں ہوگی، یہ آپ نے فرمایا۔ جب دن آیا اور دن میں لڑائی والی بات ہوئی تو لڑائی سے پہلے آپ نے تقریر کی، آپ نے اونٹ کے اوپر بیٹھے، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے جو بات کہی وہ یہ کہ دیکھو جب تک جنگ نہیں ہوتی میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو حق کی دعوت دوں، سچائی بتا دوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے لیے یہ نبی نے کہا ہے، یہ ساری باتیں بتائیں، میں تمہارے خط تم نے بھیجے تھے تب میں آیا ہوں، اگر تم نہیں چاہتے ہو میں واپس چلا جاؤں گا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ملک سے ہی چلا جاؤں جتنی تمہاری حکومت ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ کوئی آدمی ٹالرنس کے لیے کیا کرے؟ سب امام حسین علیہ السلام نے رکھا، یعنی اسلام ٹالرنس کا دین ہے، اسلام دوسروں کے ساتھ زبردستی کرنے کا، کانفلکٹ کا دین نہیں ہے۔ نہ امام حسین کسی کمزور آدمی کا نام تھا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بھائی آپ سے لڑیں گے، اور جب تک آپ جنگ نہیں بیعت نہیں کریں گے، یزید کی اتھارٹی کو نہیں تسلیم کریں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو امام نے کہا کہ بھائی نہ میں تمہارے ہاتھ میں
بزدلوں کی طرح اپنا ہاتھ دوں گا، یعنی تمہاری بیعت نہیں کروں گا کہ میں بزدل ہوں یا کاورڈ ہوں. یہ میری تم جو جتنی امن پسندی اور میں شانتی پریے سلوشن تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں شانتی کے حساب سے، وہ یہ سب اس لیے ہیں کہ اسلام تو یہی چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، اسلام امن چاہتا ہے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لڑو اس کے باوجود، تو میں بزدلوں کی طرح سے، کاورڈز کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا نہیں، اور نہ ہاتھ اپنا تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، تمہاری اتھارٹی کو نہیں مانوں گا، اور نہ پھر غلاموں کی طرح سے بھاگوں گا کہ جیسے سلیوز ہوتے ہیں، ذرا سا خطرہ پیدا ہوا تو بھاگنے لگے، اور وہ بھاگوں گا بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد جب لڑائی میں انہی لوگوں نے کہا، ان کے لیڈر نے سب سے پہلے کہا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں، اور تیر پھینکا، تو امام حسین نے جو بات کہی وہ شاید اس کی تفصیل میں بعد میں کسی جگہ رکھوں گا. پھر آپ نے ساتھیوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ بہادروں کی طرح سے، اور جو بات فرمائی اس کے بعد آپ نے پورا مقابلہ کیا، اور ہیومن ڈگنیٹی کو ساری دنیا کے سامنے جو اسلام لاتا ہے وہ رکھ دیا کہ طاقت وقت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ادھر بہت سے لوگ ہیں تو کسی جگہ بہت سے لوگوں سے یا میجورٹی کے ہونے سے وہ حق نہیں بن جاتا، سچائی نہیں بن جاتی. قلت بھی کبھی کبھی کم ہونا بھی آدمی کی سچائی کی دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے دیکھیں ہمارے ہاں جب ہماری بہت بڑی شخصیت جب مہاتما گاندھی باپو ہمارے جو تھے، انہوں نے جب ڈانڈی یاترا شروع کی تھی تو ڈانڈی یاترا شروع کرتے وقت کہا تھا، اپنے ساتھ 72 لوگوں کو لے کے گئے تھے کہ یہ 72 لوگ میں اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ حق کے راستے میں، اہنسا کے راستے میں امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 72 تھی، تو اس لیے میں اس راستے میں ان کو فالو کرتے ہوئے 72 ہی آدمی لے کے چلوں گا. تو کہنا یہ ہے کہ امام حسین نے اس طرح سے دنیا کو متاثر کیا، اس طرح سے پربھاوت کیا ہے کہ سب لوگ سمجھ لیں کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اہنسا کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں بار بار. اس لیے بھی امام عالی مقام نے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک پرنسپل دیا کہ شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ذلیل ہو جاؤ، شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے قدموں میں گر پڑو، بلکہ شانتی کا مطلب، امن کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ڈگنیٹی، تمہاری ریلیجن کی ڈگنیٹی، تمہاری کمیونٹی ڈگنیٹی، تمہاری فیملی ڈگنیٹی، یہ سب برقرار رہے، کیونکہ تم انسان ہو، اور دوسروں کا بھی خیال رکھو، دوسروں کے ساتھ بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرہ برابر، تھوڑے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا اچھائی کرے گا، وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کے سامنے لائی جائے گی، اب یہاں لائی جائے یا قیامت کے دن لائی جائے. اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا کسی کے ساتھ تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اس کے وہ برائی کو بھی دیکھے گا. تو اس پرنسپل کو امام حسین نے کربلا میں پیش کیا، اور یہ پرنسپل ایسا تھا جس پر آپ کے سارے ساتھی ایک جٹ تھے، متحد تھے، ان میں اتحاد تھا، یونٹی تھی. نہ عورتوں کو اس بات سے کوئی شکایت ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، بھوکے پیاسے ہمارے بچے ہیں، ہم نکل جائیں، کیونکہ امام حسین تو اجازت دے رہے تھے سب کو. رات میں بھی آپ نے کہا میں اپنی بیعت تم لوگوں نے کی ہے، میری اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے امام کی حیثیت سے، جاؤ میں تم کو فری کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، چلے جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہو چلے جاؤ. تو کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، عورتیں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئیں، بچے بھی جانے، وہ پیاس کی وجہ سے پیاس پیاس کہتے تھے، مگر کبھی انہوں نے امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے تو ہمیں پانی مل جائے. یہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس اسپرٹ کو ان کے سب کے اندر اس طرح سے پھیلا دیا تھا کہ وہ ان پرنسپل کو سیکھ لیں، سمجھ جائیں. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک اصول دے دیا، ہمارے لیے یہ اصول دے دیا کہ قلت اگر ہے، آپ کے پاس تعداد کم ہے، آپ مائنورٹی میں ہیں کسی جگہ پر بھی، تو یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی غلط بات کو صحیح بات کہنے لگیں. ٹالرنس اپنی جگہ پر ہے، مگر صحیح اور غلط کا فیصلہ میجورٹی اور مائنورٹی سے نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ ادھر ہو گئے تو وہ صحیح ہو گیا اور زیادہ لوگ ادھر ہو گئے. کیونکہ یہ وہ جو جمہوری نظام یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر وقت صحیح ہو. تو اس لیے یہ میں آپ سے کہوں کہ امام حسین نے یہ کیا. اچھا، پھر جب لڑائی ان کے ساتھیوں نے لڑنا شروع کی، اب دماغ میں آپ کے رہے، تو پھر امام حسین نے کہا اب بہادروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ، اب یہ نہیں ہے. اور اگر ہم جیتے، یعنی اس وقت بھی ان کے ہاں کمزوری نہیں ہے، 72 بھوکے آدمی اور 30,000 آدمیوں کے سامنے کھڑے ہوں. کہا اگر ہم جیتے تو یہ تو ہماری عادت رہی ہے ہماری، اور اگر ہم مارے گئے
اگر ہم مارے گئے تو بھی ہماری ہار نہیں ہوگی. یہ جو فیصلہ امام حسین نے وہاں پر کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے, وہ ہار نہیں ہے. آج پوری دنیا میں کوئی آدمی آئے اگر پاگل نہیں ہے تو یزید کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ پاگل ہو تو بھائی پاگل آدمی کی تو معافی ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. مگر اگر دماغ صحیح درست ہے تو وہ مسلمان ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, وہ امام حسین علیہ السلام کو ہی حق پر مانتا ہے, سچائی پر مانتا ہے, انہی سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے. تو امام نے یہ بات کہی. ایک رخ کی طرف آج اشارہ کر کے اپنے اس ایپیسوڈ کو پورا کرنا چاہتا ہوں, آج والے ایپیسوڈ کو. اور وہ رخ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک تو اجازت دے دی تھی شب عاشور کہ تم لوگ جہاں چلے جاؤ, رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ, کوئی بات نہیں ہے دشمن. لیکن جب کربلا میں آپ نے, وہ بہت مشہور ہے ہمارے یہاں تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ امام نے استغاثہ کیا, تو استغاثے میں یہ کہا کہ ہے کوئی مدد کرنے والا, نصرت کرنے والا جو میری نصرت کرے, ہے کوئی فریاد کو پہنچنے والا جو میری فریاد کو پہنچے. یہ کس موقع پر؟ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ استغاثہ آپ کا یا آپ نے جو مدد مانگی ہے اس موقع پر جب سب آپ کے انصار اور ہیلپرز جو تھے سب شہید ہو چکے تھے. اب آپ اس وقت ہیلپ مانگ رہے تھے. تو یہ میں اب اس کے آگے بات آپ سے کہوں, ٹھیک ہے ہمارے عقیدے یا آستھا کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کے ہر استغاثے کا جواب آیا. کہ ایسا بھی استغاثہ ہے جس میں آپ کے 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا, جس کو آپ کربلا میں لائے اور وہ شہید ہوا وہ بچہ. ٹھیک, ایسا بھی ہے کہ چوتھے امام زین العابدین جو آپ کے بیٹے تھے وہ بیمار تھے, ان کو بیماری میں پڑے ہوئے تھے, یعنی اٹھ نہیں سکتے تھے. وہ بھی کسی صورت سے اپنی لکڑی کا سہارا لے کے, عصا کا سہارا لے کے اور تلوار لے کے باہر آ گئے تھے کہ امام آواز دے رہا ہے مدد کے لیے, اب جو بھی حالت ہو ہم مدد کے لیے نکلیں گے. تو امام نے کہا تھا ان کو واپس کرو, یہ اس قابل نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں. واپس کیا. یہ بھی ہمیں صحیح ملتا ہے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی. جو لوگ شہید ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دے دی, اس سے آواز آئی کہ لبیک, ہم حاضر ہیں یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے ہم حاضر ہیں, یا امام حسین ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, لبیک یا ابن رسول اللہ. یہ آواز آئی. ہمیں یہ بھی قبول ہے. یہ بھی ہے کہ آپ کے استغاثے کے اوپر جن آ گئے کہ مدد کرنے کے لیے. امام نے کہا نہیں, وہ تمہیں دیکھتے نہیں ہے, تمہارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو دشمن ہے, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اگر حسین کہیں تو الٹ دو سب پورا نظام. اچھا, یہ آستھا میں ہم مانیں گے, اس کو بھی مانیں گے ہم کہ فرشتے آئے, مگر امام نے کہا نہیں, مجھے تمہاری مدد درکار نہیں ہے. میرا بس ایک سوال ہے آخری, پھر امام کس سے کہہ رہے تھے, کس کو آواز دے رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے. ہمیں دیکھیے صرف اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے, بنا چکے, تو اللہ نے کہا تم پکارو لوگوں کو حج کے لیے, آواز دو حج کے لیے. تو جب ارشاد فرمایا اللہ نے تو انہوں نے کہا کہ مگر میری آواز کیسے پہنچی؟ کہا تمہاری آواز ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, نہیں ہیں, کہیں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ میں ہو سکتا ہے ہوں 2000 آج بھی. اور جو آواز لبیک کہے گا تمہاری آواز پر ہم اس کو اپنے گھر بلائیں گے, تم پکارو. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. مجھے یہ بات میں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام بھی جو استغاثہ بلند کر رہے تھے وہ شاید وہاں کے لیے نہیں کہہ رہے تھے, کیونکہ وہاں تو معلوم تھا کہ اب آپ کا کوئی ناصر نہیں بچا, سب دشمن موجود ہیں, عورتوں کے اوپر جہاد ساقط ہے, عورتیں جہاد کر نہیں سکتی, امام بیمار ہے, وہ آپ جنوں کو اجازت نہیں دے رہے ہیں, فرشتوں کو اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو کون کہے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لبیک یا ابن رسول اللہ کہنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہم سب کو آواز دی ہے, تمام انسانی برادری کو, پوری ہیومن سوسائٹی کو آواز دی ہے. اللہ نے اس آواز کو, اچھا اللہ نے کہا تھا ہم پہنچا دیں گے, تو اس نے پہنچا تو دیا. آج عزاداری کے مادھیم سے یا عزاداری کے میڈیم سے کیا ہو رہا ہے, یہ آواز جا رہی ہے, یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. تو یعنی یہ نہیں ہے کچھ ریچولز کو فالو کر لینا لبیک یا حسین نہیں ہے, کچھ رسموں کو ہم, وہ بھی ضروری ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ رسمیں ضروری نہیں ہوتی ہیں.
علم اٹھایا جاتا ہے، جھولا نکالا جاتا ہے، مجلسیں کی جاتی ہیں، تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سب اپنی جگہ بالکل صحیح، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پرنسپلز کے لیے امام حسین آواز دے رہے تھے، کوئی مجھے میرا ساتھ دے گا انسانیت کو قائم کرنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے، ہیومن سوسائٹی کو سنبھالنے کے لیے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میرے آگے آئے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، سب کو آواز گئی ہے، اللہ نے سب تک آواز پہنچائی، آج بھی پہنچ رہی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دین ایسا نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ آپ گوگل پر بھی امام حسین کو ڈالیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، کتنی جگہ آپ کو امام حسین کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام حسین پر اتنا ورک یورپ والوں نے کیا ہے، انگریزوں نے کیا ہے، دوسری قوموں نے، ہندوؤں نے کیا ہے۔ میرے پاس ہے ہندوستان کے ہندوؤں کی پوری نظمیں ہیں، پورے ان کے لیسنس ہیں، سب موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے آواز امام حسین کی سب جگہ گئی۔ اب جو چاہے ان کا حسینی بننا چاہتا ہو اور لبیک یا حسین کہنا چاہتا ہو تو یہ زبانی دعویٰ نہیں ہوگا، یہ وہی دعویٰ ہوگا کہ جیسے امام حسین کے ناصر تھے یا جو امام حسین چاہتے تھے ویسے بننے کی کوشش ہو، ایفرٹ ہو۔ جب وہ کوئی آدمی کرنے کی کوشش کرے گا تبھی یہ معلوم ہوگا کہ استغاثہ امام کا جواب گیا ہے، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ یہ آدمی ابھی استغاثے کا جواب دینے کے قابل نہیں ہو سکا کہ یہ امام کے استغاثے کے اوپر لبیک کہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔